دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے تباہ کر دی گئی کیونکہ ان میں جب کوئی غریب جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی، لیکن جب کوئی امیر جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا۔ آج ہمارے پاکستان میں بھی یہی مثال پوری اترتی ہے دوستو، کہ جہاں پر ایک غریب اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو اسی دن ہی پار کر دیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی امیر وہی کام کرے تو اس کے لیے ہمارا سارا قانون اندھا ہو جاتا ہے دوستو۔ وہ سب کچھ جانتے دیکھتے سنتے ہوئے بھی وہ اندھا بہرا اور گونگا بن جاتا ہے ہمارا قانون دوستو۔ اس کی ایک بڑی مثال ابھی آج پاکستان میں ملتی ہے دوستو، کہ اسلام آباد میں ایک ہمارے بھائی ایئر فورس کے گروپ کیپٹن، ان کو ایک سویلین ایک لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ہمارے کیپٹن بھائی نے اس لڑکی کو بچانے کی کوشش کی تو وہ دوسرے جو لڑکی کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا اس کو زبردستی اپنے ساتھ میں لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے پسٹل نکالا اور ہمارے بھائی کو شوٹ کر دیا۔ ہمارا بھائی شہید ہو گیا۔ اسلام آباد کی پولیس حرکت آئی، چند ہی گھنٹوں میں اس لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا۔ تمام سیف سٹی کیمروں کی فوٹیج اور تمام ویڈیو ثبوت اور ہر چیز پورے شفاف طریقے سے کارروائی کرتے ہوئے سب کچھ عوام کے سامنے لایا گیا۔ عوام نے سارا کچھ دیکھا اور اس لڑکے کو گرفتار بھی کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف دوستو، اسی پاکستان میں لاہور میں دوستو، رویل فیملی کا بچہ، حکمرانوں کا بچہ اسحاق ڈار، پاکستان کے نائب وزیر اعظم کا نواسا، وہ دو غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلاتا ہے، ان کے ساتھ زنا بالجبر کرتا ہے، ان پر تشدد کرتا ہے، ان کو اغوا کر کے ان سے تقریباً 1.5 ملین امریکی ڈالر کا مطالبہ کرتا ہے، جو کہ پاکستانی روپوں میں تقریباً 42 کروڑ کے لگ بھگ رقم بنتی ہے۔ اور اب دوستو ان کا ڈی این اے بھی میچ ہو گیا ہے، اسحاق ڈار کے نواسے کا اور ان لڑکیوں کا، وہ رپورٹ ساری اوکے ہو گئی ہے دوستو۔ اس کے بعد دوستو وہ لڑکیوں کے بیانات بھی سارے وہ بھی ان کے خلاف ہے، پورا کیس ان کے خلاف جا رہا ہے، اور اب بھی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج عوام کے سامنے نہیں لائی گئی، کوئی ثبوت نہیں لایا گیا، سارے سیف سٹی کے کیمرے ہو گئے، اور ابھی تک 5واں بندہ دوستو ہمارے سب پاکستانیوں کے سامنے نہیں لایا گیا۔ بوس کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ حکمرانوں کے بچے ہیں دوستو، یہ ان کے بچے ہیں جو قانون بناتے ہیں، ان پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، یہ قانون لاگو ہوتا ہے غریب پر۔ جیسا کہ فیصل آباد میں ہماری ایک چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی کا کیس سامنے آیا، وہاں پر پولیس نے چند ہی گھنٹوں میں اس لڑکے کو قتل کر دیا، اس کو پار کر دیا، یہاں تک کہ ڈی این اے کی رپورٹ آنے کا بھی ویٹ تک نہیں کیا۔ لیکن دوسری طرف حکمرانوں کے بچے دوستو آپ کے سامنے ہے دوستو، کہ نبی پاک کی وہ حدیث ہمارے معاشرے پر فٹ بیٹھتی ہے کہ نہیں، اور پھر ہم بولتے ہیں کہ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں، جب ہم نے سارے کام ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف چلانے ہیں دوستو، اپنے ملک کا سارا سسٹم ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مخالف چلانا ہے، تو پھر ہم پر اچھا دور کب آئے گا؟ ہم پر اچھا دور کیسے آ سکتا ہے؟ ہمارے دین کیسے پھر سکتے ہیں دوستو، جبکہ ہمارا سارا نظام سودی، ہمارے حکمران وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے اسلام اور قرآن اور حدیث و سنت کے مطابق نہیں، ان کے مخالف ہے دوستو۔ تو پھر جب ہمارے حکمران ایسے ہیں جو اپنے لیے تو اور قانون اور عوام کے لیے اور قانون، تو پھر پاکستان میں ترقی کہاں سے آئے گی دوستو؟ پاکستان میں یہ ہمارے حکمران یہ اسحاق ڈار بولتے تھے کہ میں باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آؤں گا، انہوں نے تقریباً سینکڑوں دورے کیے باہر کی کنٹریوں کے انویسٹمنٹ لانے کے لیے، پھر انہوں نے ثالثی کروائی امریکہ اور ایران کی اور بولا کہ ہم پوری دنیا میں پیس میکر کے نام سے جانے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں رات دگنی اور دن چگنی ترقی کریں گے۔ ابھی اسحاق ڈار کے بچے نے جو کام کیا ہے دوستو وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے دوستو، 1 منٹ میں خبر آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، تو کیا اس سے پاکستان کا امیج خراب نہیں ہوا؟ اگر یہی کام کوئی غریب کا بچہ کرتا تو اب تک ایسی عبرتناک سزا اس کو دی جاتی کہ شاید انہیں لڑکیوں کے ہاتھوں سے ان کو قتل کروایا جاتا اور ان کے سامنے پکچر کھینچ کر ان کو بتایا جاتا کہ یہ لو ہمارا انصاف۔ لیکن یہ ابھی حکمران رویل فیملی کے بچے ہیں نا، ان کے بارے میں ہمارا انصاف، ہمارے سارا ہی سسٹم وہ سو گیا، ہماری سی سی ڈی، ہمارے پولیس ڈی آئی جی فیصل کامران، وہ ان کے بیانات ہی آپس میں نہیں رل رہے دوستو، آپس میں ان کے بیانات ہی نہیں مل رہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جیسے اپنی وردی بچانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے سی سی ڈی کے جو ہیڈ ہے ظفر چڈھا صاحب، وہ ویسے تو ہر کیس کو بغیر کسی پوچھے سے اپنی کسٹڈی میں لے لیتے ہیں اور اسی ٹائم فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تقریباً ہزاروں ہمارے پاکستانی بھائی جو بامحاورہ عدالت ان کو پار کر دیا گیا، کیونکہ وہ غریب کے بچے تھے، غریب کے بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں۔ اور ایک بڑی مثال تو وہ بھی آپ نے دیکھی جو آسٹریلیا نے ایک چھوٹی بچی کو سی سی ڈی کی فائرنگ سے ہلاک ہوئی، اس کے بعد ہماری سی سی ڈی ان کے گھر پر گئی، قبروں پر گئی، معافی مانگی، پوری پریس کانفرنس ہے، لیکن 1000 بندہ جو دوسرا مارا ان کا کیا؟ کہ وہ غریب تھے، اور پاکستان میں غریب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے دوستو، یہ ملک ہے صرف امیروں کا، غریبوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں دوستوں کے لیے، تو حقیقت ہے، اور اپنی دعاؤں میں عمران خان کو یاد کرنا نہ بھولو، وہ نہ حق قید کاٹ رہا ہے صرف ہمارے حق کے۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔